میں تمہیں کیا بتاؤں حضرت جی، لکھ کے کی لگتا ہے۔ میں حضرت ایک دن جیسے آپ کے کراچی آیا، میں ایک جگہ تقریر کرنے چلا گیا، ادھر پنجاب میں ہی تھا، بالکل اپنے سیالکوٹ کے قریب۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کا نا کو 2-3 بار نام لیا۔ جب تقریر کے بعد لوگ ملے نا تو ایک جو فضاقتہ سے امیری جھلک رہی تھی ان کے پہناوے میں حضرت جی، تو مجھے کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے بزرگوں کا نام لیا ہے، حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ میرے پردادا پیر مرشد، تو کیا آپ کا تعلق ہے؟ مجھے جو کچھ ہے انہیں کا، میرے گلے لگ کے پھر بڑا روئے۔ وہ جنہوں نے بلایا تھا نا صاحب خانہ، ان سے کہنے لگے اگر یہ مہمان آپ مجھے دے دیں۔ وہ امیر شخصیت تھی ان کا، جناب وہ مجھے گھر لے، انہوں نے مجھے بات سنائی، دیکھو پتر لکھ کے کی لفظ ہے۔ کہنے لگے اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے مجھے 7 پتر دیے، اتنے 6 بھرا تے 7واں والد۔ کہتے ہیں جو سب سے آخری پتر تھا نا وہ ڈنگا نکل آیا۔ ظاہر 6 بھائی اور ایک والد اوپر ہو تو ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں وہ تھوڑا نا ٹیڑھا نکل آیا، اور اتنا ٹیڑھا نکلا کہ ایک دن جھگڑے میں اسے گولی چل گئی اور کسی کا نوجوان بیٹا اسے قتل ہو گیا۔ اب جس کا قتل ہوا وہ بھی بڑا امیر آدمی تھا۔ کیس چلا جی، سپریم کورٹ تک کیس گیا، پیسے ادھر سے بھی لگے ادھر سے بھی لگے۔ وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو نا سزائے موت ہو گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی، کہتے ایک دن میں بڑا مایوس بیٹھا تھا، کہتے کسی اللہ والے نے مجھے کہا چودھری جی تھلے تے زور لا بیٹھے ان کو انج دا لبو جدا زور اتنے چل رہا ہے، کو انج دا لبو جدا زور اتنے چل رہا ہے کوئی ہو سکتا ہے مشکل آسان ہو۔ کہتے جی میں تلاش میں نکل کھڑا۔ وہ کہتے ہیں نا حضرت سلطان بہو دل دا محرم ملدا نہ جو ملدا سو غرضی ہو۔ کہتے ہیں بڑا تلاش کیا، جس کو گیا جس کو دیکھا خود ہی بیمار تھا وہ۔ برل ہوتے ہوتے نا میں حضرت صاحب کے پاس آیا، کہتے میں آ کے بیٹھا، حضرت نے ان کو لفٹ شفٹ کرائی۔ کہتے میں گل ہے ایتھے کو گل بنے گی۔ کہتے اگلے دن میں پھر آیا، کوئی لفٹ نہیں، تیسرے دن چوتھے دن، کہتے خیر میں بھی روز آ کے بیٹھتا رہا، کہتے ادھر سزائے موت قریب آ رہی ہے۔ کہتے ایک دن بابے کا بڑا موڈ تھا، مجھے فرمانے لگے چودھری جی روز ہی آ کے بیٹھ رہے ہو، خیر تے ہے؟ کہتے میں نے کہا شکر ہے بابے نے پوچھا تو صحیح۔ کہتے میں نے ساری بات سنا دی اور عرض کی حضور علاج۔ کہتے مجھے آگے سے فرمانے لگے حضرت علاج تو ہے لیکن آپ نے کرنا کوئی نہیں۔ کہتے میں نے کہا حضور یہ بتائیں اس علاج سے میرا بیٹا چھوٹ جائے گا؟ کہتے جی بیٹا چھوٹ جائے گا لیکن جو علاج ہے وہ آپ نے کرنا کوئی نہیں۔ کہتے میں نے کہا جناب کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہتے فرمانے لگے چودھری جی کرنا آپ نے یہ ہے کہ روز آپ نے جا کے نا پہلے مسجد میں نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہیں، اور دوسرا کام پھر یہ کرنا کہ اپنے ہاتھوں سے نمازی کو جوتیاں پہنانی بھی ہیں۔ اور چودھری بندے دی تو موت ہے نا حضرت جی، چودھری بندے کے لیے تو بہت ہے یہ۔ کہتے میں غصے میں اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کہا حضرت جی بیٹا چڑھتا سولی تو چڑھ جائے، یہ کام نہیں ہوتا مجھ سے۔ کہتے میں باہر آیا، لینڈ کروزر کھڑی تھی، میں بیٹھا، میں ڈرائیور کو کہا چل بے بابا گھوم گیا۔ کہتے لیکن جب تھوڑا آگے گیا نا تو بیٹے کی محبت چودھرا پہ غالب آ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں یار بابا کہہ رہا ہے کہ منڈا چھوٹ جائے گا، چل آ جا واپس، کچھ نہیں ہوتا، اولاد کے لیے بندے کو بڑا بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کہتے میں واپس آیا اور میں نے عرض کی حضور جوتیاں سیدھی کرنے سے بیٹا چھوٹ جائے گا نا؟ کہتے میں نے کہا چودھری جی پہلے بیٹا چھوٹے کرو شروع ہو جاؤ۔ کہتے میں نے کہا جی ہے غریب۔ کہتے پھر ایک اور بات فرمانے لگے بھائی یاد رکھ جس مسجد میں ایک بار جوتیاں سیدھی کر لی نا دوسری بار نہیں ماں کرنی، اگلی مسجد، تاکہ روز نفس مرے حضرت، روز اس کا گلا گھٹے حضرت ہے، یہ روز اس کو روز ذلیل ہو حضرت 5 بار۔ فرمایا جس مسجد میں ایک بار جوتیاں سیدھی کرنی دوسری بار نہیں کرنی، نئی مسجد۔ مجھے فرمانے لگے کہ جن میں نے پہلے دن جوتیاں سیدھی کی نا شرم کے مارے میرا یہ حال تھا، میں نے کپڑے سے منہ کو چھپایا ہوا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں چودھری ہوں۔ کہتے میں نے وہ جوتیاں سیدھی کی، نمازیوں کو پہنائی، فجر زور کے وقت دوسری، عصر کے وقت تیسری، مغرب چوتھی، عشاء 5ویں۔ کہتے گھر آیا، کہتے خیر کرتا 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 ایک دن زور کی نماز سی، میں نے کہیں دور علاقے میں پڑھی جا کیونکہ آرڈر تھا کہ جہاں ایک پڑھ لی دوسری نہیں۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے باہر آیا، پہلے جوتیاں سیدھی کی، پھر میں بیٹھ گیا بھائی جو نمازی سب سے پہلے آئے گا اس کے پاؤں میں جوتیاں پہناؤں گا۔ کہتے میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہ جوتی کو ہاتھ لگایا، میں سمجھ گیا یہ اس کی نہیں۔ کہتے میں نے پکڑ لی، اس کے پاؤں میں پہننا نہیں چاہیے۔ وہ بھی پیچھے ہٹا اور کہنے لگا حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں، سفید آپ کی داڑھی ہے، کیا کر رہے ہیں، کیوں جوتیاں پہنا رہے ہیں؟ دیکھیں بزرگ آدمی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے رونا آ گیا
اور میں نے رو کے نا اس شخص کو کہا, میں نے کہا دعا کر میرے رب کو بھی میری بزرگی پہ رحم آ جائے اور مجھے معافی مل جائے. اور کہتے ہیں میں ہچکی باندھ کے رو پڑا. وہ مجھے آگے سے کہتا ہے چودھری حضرت بزرگوں ہوتے دیکھو کہ ایسا کام کر بیٹھے ہو, دیکھو تو صحیح ہوتے. کہتے جب میں نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, وہی شخص ہے جس کا بیٹا میرے بیٹے نے مارا تھا. مجھے دیکھ کے کہتا ہے چودھری جی ایک ہی. کہتے میں نے اس کو کہا کچھ بھی نہیں تجھ سے کہنا, کیونکہ واقعی ظلم ہوا ہے, میرے بیٹے نے ناحق تیرا بیٹا مارا. میں تجھے کچھ نہیں کہتا, میں اسے منانے نکلا ہوں, بس دعا کر وہ مان جائے. اور میں رو پڑا. وہ شخص آگے سے کہتا ہے چودھری جی تو چودھری ہے تو میں بھی چودھری ہوں, جی تو ایڈا نیواں ہویا تو میں بھی نہ ہوا, سویرے آ تیرا منڈا معاف کیتا. ہاں پتر عاجزی کی ایک اپنی دنیا, عاجزی کی ایک اپنی دنیا. اس لیے حضور وارث شاہ نے کہا تھا, فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون. چکڑ پریاں عجز وخاون تے کر حضور پاون. اس سے بچ کے رہنا پتر, اس سے بڑا بچ کے رہنا, یہ تباہ کر دیتا ہے. اور غرور سب سے پہلی تباہی یہ کرتا ہے, یہ بندے کو محبوب سے دور کر دے. اور میں اس سے آسان الفاظ میرے نہیں ہیں کہ میں آپ کو کس طرح سمجھا سکوں. یہ جو محبوب کے اور میرے درمیان پردہ ہے نا, یہ اصل میں کوئی اور نہیں, یہ پردہ سلیمان خود دیا ہے. جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھ گیا نا تو پھر آپ بھی ہیں, جس دن یہ سلیمان کا پردہ اٹھ گیا نا پھر اس دن آپ نے بھی کراچی کی کسی چونک میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں گے آپ بھی, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. اللہ ہے وحدت شہود, لیکن میں وحدت الوجود پہ جا رہا ہے. اس دن حضرت آپ بھی کراچی کے کسی چوک میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہہ رہے ہوں گے, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا, کہیں وہ بادشاہ تخت نشین, کہیں کاسا لیے گدا دیکھا, کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا. یہ پردہ کوئی اور نہیں, یہ پردہ سلیمان کا پردہ ہے, یہ پردہ خودی کا پردہ ہے, یہ پردہ تکبر کا پردہ ہے. جس دن یہ پردہ اٹھ گیا پھر اس دن دنیا ہی وکھری ہو گئی. یہ سلسلہ علیہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ, نظامیہ نہیں صابریہ, حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ, یہ بھی اسی سید حسن رسول اللہ, لقب تھا رسول اللہ. کیونکہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی, جو آ کے آپ کی صحبت میں بیٹھتا تھا, کچھ دن کے بعد اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جایا کرتی تھی. یہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت تھی. وہ لکھا ہے ایک دن آپ کی بی بی صاحب آپ کو کہنے لگیں, شاہ جی سارے زمانے میں زیارت کروا چڑیے کہ دن میں نے بھی کروا چھوڑا. اور مجھ جیسے اندھے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے طنز کیا ہے, کہ اس نے واقعی دل سے کہا ہے. آپ تو تھے اللہ کے ولی, آپ سمجھ گئے کہ اس نے کیا بات کی ہے. آپ اپنی بی بی صاحبہ کو کہنے لگے, وہ عروسی لباس ہے ابھی بھی تیرے پاس جو تو پہن کے میرے پاس آئی تھی دلہن بن کے؟ ہاں وہ زیورات بھی نہیں ہیں. فرمایا پھر اسی طرح دلہن بن کے بیٹھو, دیکھتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی. اب حضرت یہ صاحب تصرف لوگ ہوتے ہیں, یہ کھینچ لیتے ہیں. آپ نے کو تصرف فرمایا اور اپنی آپ کی جو زوجہ کے بھائی تھے نا بڑے, ان کو کھینچ لیا آپ نے گھر. اور حضرت تب گھروں میں پردے کا یہ عالم تھا کہ ماموں بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتے تھے. ماموں بھی پہلے اجازت لیتے تھے پھر اندر جاتے تھے. وہ پہلے آپ کے پاس بیٹھے تھے, اینڈ میں عرض کرتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو تو میں پھر اندر ذرا اپنی بہن سے مل لوں. پر میں جاؤ تینوں بلایا ہی وہ واسطے دل میں. وہ جب اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں, یہ ہے بڑھاپا, لیکن جو ہمشیر ہیں وہ دلہن بنے زیور بہنے بیٹھی ہیں. بڑے باہر آ کے شاہ صاحب سے عرض کرتے ہیں, حضور یہ اندر کیا عالم ہے؟ فرمایا بھائی تو ہی پوچھ, تیری بہن ہے. وہ اندر گئے, جا کے انہوں نے اچھی خاصی سنائی ہے. اقبال تو پہلے کہتے ہیں, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اینو پن اینو توڑ سو, اینو چکنا چور کر کسی طرح. وہ جناب
भाई ने बातें की, वो जो अंदर वाला था टूटा, चकना चूर हुआ, बड़ा रोई, कपड़े फाड़ दिए कि ये शाह साहब ने मेरे साथ क्या किया, मेरे भाई के सामने मुझे जलील और रुसवा करवाया है। वो सोज, वो तड़प, वो रोना, और बस सो गई। जो सोई तो ज़ियारत हो गई है, ज़ियारत हो गई है। जब उठी तो शाह साहब की खिदमत में आके अर्ज करती हैं, शाह जी आपने तो कमाल ही कर दिया। फरमाया क्या हुआ? या मुझे भी ज़ियारत हो गई। फरमाया कमाल मैंने नहीं किया, जो अंदर वाला शीशा टूटा कमाल उसने किया है। ऐसा बड़ा ध्यान रखिए, ऐसा बड़ा ध्यान रखिए, ऐसा बड़ा चूड़ियां वालियां नाज बखावत ते दूर निकालियां जा, कट्टे परियां चिक्कड़ परियां इज्ज बखावन ते कुर्ब हुजूर पावन है। बच के रहना, बड़ा बच के रहना। और मैंने जो पहले बात की थी, खुद बचा ही नहीं जाता, सोबत है। वकूनु मा सादिकी, वकूनु मा सादिकी, वकूनु मा सादिकी, ये सोबत हजरत। क्योंकि हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं ना रब अर्श मोहल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे हू, ना रब अर्श मोहल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे हू, गंगा तीरथ मूल न मिलिया पैंडे बेहिसाबे हू, ना रब इल्म किताबी लब्बा, ना रब विच महराबे हू, जददा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बदाबे हू। जुबानी कलमा हर कोई आखे, दिल दा पढ़दा कोई हू, जिथे कलमा दिल दा पढ़दे जीव नू मिले ना टोई हू, दिल दा कलमा आशिक पढ़दे की जानन यार गलोई हू, ऐ कलमा मैनू पीर पढ़ाया मैं सदा सुहागन होई हूँ। इसलिए हजरत जी बच के रहने से, इससे बच के रहना। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, ये काफिरीन में से कर देगा, इससे बच। आजिज़ी जी, आजिज़ी जी, आजिज़ी जी हैं। तो ये नाम ही बदल जाते हैं, इसलिए वो उनका नाम था छतड़ी। ये हजरत जी मीनार पाकिस्तान है लाहौर, ये बिल्कुल उसके सामने मीनार था सड़क की उस जाने। फिर जब सड़क की तुसी हुई, फिर इस मीनार को वहाँ से रावी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब हम पढ़ते रहे ना सन 2002 में, तब ये मीनार मुबारक उसी जगह था। ठीक है जी। मुझे फरमाने लगे यार सर्दी बड़ी है, मैं लाहौर जा नहीं सकता, तू आता जाता रहता। वह मीज़ार पे ना मजजूब बुजुर्ग बैठे हैं और उनके पास ओढ़ने को कुछ नहीं है। ये तूने ये काम करना है कि इस 1000 का एक कंबल खरीद के ना मेरी तरफ से बुजुर्गों को देना। मैंने कहा ठीक हो गया। हम लाहौर गए। हजरत उस दौर में भी 1000 का कंबल नहीं आता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं आता क्योंकि नया पाकिस्तान है तो वो। लेकिन लाहौर में क्योंकि एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है लंडे का, ज़ाहिर है हमें वहाँ पढ़ते भी एक ज़माना बीत गया था। मैं हजरत एक मेरे दोस्त थे खान साहब, मैं उनकी दुकान पे चला गया। मैंने हजरत जी बड़ी बहस करके ना उनसे 1000 में बड़ा गर्म कंबल खरीदा। वो जब मैं पैसे देने लगा ना, मैंने कहा ये 200 और आप डालें, ये अब आपका हिस्सा है। वो पहले दुकान का हिस्सा था, अब आपका हिस्सा है। मैंने हजरत 800 में कंबल लिया, 200 जेब में रखा, मदरसे कंबल लाए। फिर ख्याल आया भाई ये कंबल तो ओढ़ा गया है, अब पता नहीं क्या हुक्म है, नजासत गलीजा है, खफीफा है। मैंने क्या किया, मैंने हजरत फिर हमने मदरसे में ना उस कंबल को बड़े प्रीतों से धोया। अब ज़ाहिर है मदरसे में निज़ामिया एक बहुत बड़ा मदरसा है, कोई इह्तमाम तो नहीं होता, ऊपर से था भी कंबल। हमने हजरत जी छत पे ना उसको ड्यूटियाँ दे दे के सुखाया, बुध तक वो बिल्कुल रेडी हो गया। हमने हजरत जी वो कंबल लिया, रक्शे पे बैठे, हम मीज़ार चले गए। जब मैं मीज़ार गया ना तो वहाँ सिर्फ एक शख्स बैठा था खामोश, उसके अलावा उस वक्त मीज़ार पे कोई नहीं था। लेकिन उसकी खामोशी भी मुझे कह रही थी कि हजरत जी ने लबन आए हो मैं ही। लेकिन मैंने कहा यह दिल का वसवसा ना हो। मैंने हजरत वो नहीं, मैं मीज़ार के बाहर गया, एक दो अहबाब से पूछा, मैंने कहा यार इस मीज़ार पे कोई मजजूब बुजुर्ग हैं? उन्होंने कहा नहीं हजरत कोई भी नहीं, यहाँ तो बस सड़क पे मीज़ार है, आना जाना लगा रहता है। अब बात को समझ ना आए, अभी मुझसे कबल तकरीर फरमा के गए हैं किबला शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना
حافظ عبدالستار سعیدی زیدہ مجدور ہوئے، کیونکہ آپ شیخ ہیں، جامعہ نظامیہ ناظم تعلیمات تھے تب، تو ہم نے مغرب کے وقت مدرسے واپس پہنچنا تھا اب مجھے سمجھ کوئی نہ آئے کروں کیا۔ بہرحال میں نے کیا کیا، میں نے کمبل کھول کے نا تو ایسے حضرت کے کندھوں پہ رکھ دیا، ایسے کہ چلو حضرت کوئی تو کلام کریں گے نا کہ بھائی کون ہے تو، کیوں کمبل رکھ لے۔ میں نے اس طرح کمبل ان کے کندھوں پہ رکھ دیا، وہ نہیں بولے کوئی۔ میں نے تھوڑا سا انتظار کیا، پھر میں نے کمبل اس طرح نا ایسے اڑا دیا حضرت کو، پھر تھوڑا سا انتظار کیا کہ بولیں گے، پھر بھی نہیں بولے۔ خیر میں جانے لگا، جب میں جانے لگا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے نا میری قمیض پکڑ لی۔ جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی کھڑا ہو گیا، تو مجھے کہتے کہ مولوی صاحب کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 جیب چ پیا ہوئی تے دے کے جاؤ نا۔ دن تو سردیوں کے تھے لیکن میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی بابے نے، جس کو وہ ہماری پنجابی میں پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں تریلی آنا، کہ وہ سارے وجود پہ مجھے سردی میں پسینہ آ گیا حضرت مارے خوف کے۔ یار یہ کیا بابا ہے، وہ بھائی سیالکوٹ میں اور لاہور میں 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 120 کلومیٹر دور بیٹھے بھی ان کو پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، پھر یہاں بیٹھ کے بھی ان کو پتا ہے کہ کمبل 800 میں آیا، 200 اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ تب میں نے سیکھا تھا حضرت چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت میں کہا کرتا ہوں یہ آپ نے کراچی سے دور کر دیا، باقی حضرت جی کراچی مدینہ پاک سے دور کوئی نہیں ہے حضرت۔ یہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی، پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے لیے بھی لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید تھا تو پیشے کے لحاظ سے نا وہ حجام تھا، اس کا بیٹا کہیں کھو گیا، وہ باہر کھیلنے گیا واپس نہیں لوٹا۔ اس وقت حضرت بھی اسپیکر تو نہیں مساجد کو لگے تھے کہ آپ اعلان کرتے، نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا کہ رپٹ درج کروائی جاتی، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا جی۔ انہوں نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے۔ تب حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے یقین والے، ہم 4 کتابیں تو پڑھ گئے لیکن ہیں بڑے بے یقین ہیں۔ تب لوگ یقین والے تھے، وہ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت وہ بچہ کھیلنے گیا تو واپس نہیں آیا، وہ شفقت فرمائے۔ اب حضرت جی تصوف کا طریقت کا یہ قاعدہ ہے کہ مرید کی اپنی مرضی نہیں، مرید کی اپنی مرضی نہیں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا بھی اس کا ہے حضرت جو اپنی مرضیاں چھوڑتا ہے۔ لکھا اس نے عرض کی حضرت خاموش رہے، پھر عرض کی حضرت خاموش رہے، پھر عرض کی حضرت خاموش رہے، چوتھی بار وہ بھی نہیں بولا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اجازت لی، گھر آ گیا۔ اب میں نے پڑھا ہے کہ جی 18 سال گزر گئے اسی طرح، بیٹا کھوئے ہوئے۔ اللہ جی کسی کو اولاد کا غم نہ دکھائے، بچے کا انتقال ہو جائے نا کچھ سالوں بعد صبر آ جاتا، لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہوا ہے کہاں، تو یہ وہ زخم ہے جو ساری زندگی رستا رہتا ہے۔ اب جب ہر سال وہ دن آتا ہوگا تو ماں اور باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ 18 سال ہو گئے، وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا، دونوں میاں بیوی گھر بیٹھے ہوئے تھے، وہ شاہ صاحب کا تذکرہ چل نکلا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جانچ ہے، آزمائش ہے۔ بیوی پھٹ پڑی، اور مجھے نہ بھائی شاہ صاحب کی اتنی باتیں سنایا کر، میں نہیں مانتی۔ وہ مرید تھا، دل پہ چوٹ لگی، اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ مرید تھا، جذبے میں آ گیا، اس نے کہا اس میں بھی کوئی قیمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کاری دیں گے۔ اب شیخ تھے جی، صاحب نظر تھے، دیکھا جو مرید کا امتحان لینا ہے، اس نے 100 میں سے 100 نمبر لیے، بندہ بیچ کے بلایا، کہا اس کو کچھ نہیں، اس کے سامنے سر سے پگڑی اتاری، اور اس کو کہتے ہیں یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو میری ٹینڈی کر دیں، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر منڈوایا کرتے تھے، ٹینڈ کرواتے تھے۔ مرید کی عید ہو گئی، اس نے اس طرح تیز کیا، بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کیا، اور ٹینڈ وہ کر رہا ہے، سر مونڈ رہا ہے، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا، بیٹے کی جدائی کا سینے میں طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ بیٹے کی محبت میں کوئی اس طرح کی بات نہ نکل جائے، 18 سال کی محنت ضائع جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے طوفان تو طوفان ہے، راستہ بنا ہی لیتا ہے۔
جب اس طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں نہ ملی، اس نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا، رخساروں سے ہوتے ہوئے داڑھی سے ہوتے ہوئے اس کا دامن، اس نے یہ والی سائڈ نا، یہ ہاف رائٹ سائڈ ساری مونڈ دی، اب آنا تھا اس نے لیفٹ سائڈ پہ کھبے پاسے، وہ جب ہلانا تو وہ آنسو جو داڑھیوں سے ہوتے ہوتے دامن پہ گر رہے، 2-3 قطرے شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پہ گرے جہاں بال اتر چکے تھے۔ اصل میں بہانہ بنانا تھا، پتہ تو ان کو تھا کہ مرید رو رہا ہے، وہ جب آنسو گرے نا تو پیچھے دیکھ کے اس کو پوچھتے ہیں او بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ 18 سال بعد ویر مرشد نے پوچھا تھا، پھر تو پھوٹ کے روئے۔ عرض کرتا ہے حضور 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا، آپ کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے سکوت اختیار کیا، میں بھی نہیں بولا۔ آج پورے 18 سال ہو گئے ہیں، بیوی نے تانا دیا ہے، کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے، تو مسکرا کے فرمانے لگے اس نے کون سا بڑا کام کہہ دیا، جا تیرے جانے سے پہلے گھر آ گیا ہوگا۔ عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے کوئی گستاخی کی تو اس کی گردن توڑ دوں گا۔ فرمایا نوبت نہیں آئے گی، بھاگ۔ وہ بھاگا۔ اب حضرت ان سے کو دوڑ لگا سکتا نہیں لگا سکتا، کیونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے ایک دن جذب طاری تھا، اب کیا کرتے، زمین پہ صرف ایڑی پنجا رکھتے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، صرف آدھا پاؤں مکمل نہیں رکھتے تھے، سارے مرید دیکھ رہے ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں کو قریب جائے۔ جب حضرت جی کیفیت سنبھلی نا، آپ آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے، مرید حاضر ہوئے، آ کے عرض کی حضور آگے کا راز کھلا ہے۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور بار بار آپ زمین پہ صرف پنجا لگا رہے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، یہ کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، اہل اللہ کے لیے عرش الہی صرف 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں ان کی عنایتوں پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ ہاں جی، حضرت خواجہ غلام فرید نے اس کو لکھا جی، آپ فرماتے ہیں تھل مارودہ اوکھا پینڈا، تھر عرش الہی، مارو محبوب، آپ فرماتے ہیں تھر مارودہ اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلانگ، فرماتے ہیں میری ایک چھلانگ ہے، تھر مارودہ اوکھا پینڈا تھیسم ایک پلانگ، کون بھاگ سکتا ہے حضرت ان کے ساتھ؟ میاں محمد صاحب نے ایویں تو نہیں کہا، فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ اقبال کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ عرض کرتا ہے حضور کسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، فرمایا جا تیرے جانے سے پہلے آیا ہوگا۔ میں نے پڑھا ہے جب وہ اپنے گھر پہنچا تو جا کے کیا دیکھتا ہے، سارا علاقہ اکٹھا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا ہوا میرے گھر، علاقے والے پوچھتے ہیں ہم بھی تو یہی پوچھنے ہیں کیا ہوا تیرے گھر۔ اس نے لوگوں کو پیچھے کیا تو کیا دیکھتا ہے، جناب سین میں چارپائی بچھی ہے، 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا ہے، اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی، خون نے خون کو کھینچا، باپ کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے، بیٹے کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ باپ ہے، دونوں بغلگیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا، خوب روئے دونوں۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا دونوں بیٹھے، باپ بیٹے سے سوال کرتا ہے او بیٹا کیسے گیا اور کیسے آیا؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی جانے کا تو خود بھی نہیں پتا کیونکہ 2 سال کا تھا، چھوٹا تھا، لیکن جب ہوش آئی کچھ سمجھ بوجھ آئی تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا ہے، تو مسلمانوں کی اولاد ہے، نوکروں کی طرح رکھا، کئی بار بھاگا، منزل ہی نہیں پتا تھی، اس لیے پھر واپس لوٹ آیا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی مجھے خود ہی نہیں پتا، میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، آسمان سے گرا زمین سے نکلا، مجھے نہیں پتا، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا، گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھایا، یہاں رکھ کے خود غائب ہو گیا۔ اب وہ باپ تھا نا اور تھا بھی مرید، آپ کو پتا ہے بڑا پیار ہوتا ہے اپنے پیر سے، وہ پوچھتا ہے اپنے بیٹے سے پترا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کی شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا؟ اگر تجھے لے جاؤں بابا جی کی شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا؟ وہ آگے سے بیٹا کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ بابا جی اتنے سونے ہیں، اب لاکھوں میں کھڑا کریں گے تو میں پہچان لوں گا، پہلی بات تو یہ کہ بابا جی اتنے سونے ہیں، اب لاکھوں میں کھڑا کریں گے میں پہچان لوں گا، لیکن اس بابے کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنی
काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा हृदय। बस हजरत जी हमें कमी आ गई है, हमें कमी आ गई है, और ये कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम और उम्मत में दूरी बढ़ती जा रही है। नहीं, इन दूरियों को ख़त्म करो जी, दुरूद पाक पढ़ा करो जी। और ये असल भाई आपको पता है अपने अपने अंदाज होते हैं सूफिया के तरबियत करने। मेरे बुजुर्गों का एक अंदाज था, आप पता क्या फरमाया, आप फरमाया करते थे भाई बेलिया कम अज़ कम रोज़ एक चिट्ठी, एक लेटर मदीना पाक ज़रूर भेजा कर। लेटर से क्या मुराद भला, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया कर। पढ़ना और होता है, याद करना और होता है। फरमाया कम अज़ कम एक चिट्ठी ज़रूर मदीना पाक भेजा कर। तो आगे से किसी मुरीद ने अर्ज़ की हुजूर फिर क्या होगा? आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही। कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे में। अब देखो हाँ कौन है भाई, जरा रोज़ ही सानू कराची में याद करता है, याद ही कोई नहीं करता। ये कौन है जरा सानू रोज़ सिंध तो याद करता, ये केड़ा जरा सानू रोज़ मोरो तो याद करता, एक और है सानू रोज खोट की तो याद करता। अल्लाह हजरत ने लिखा नहीं है, आप फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। मिसले फारिज ज़लज़ले हो नजद में, जिक्र आयाते विलादत कीजिए। गैर में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। है शेर तो बड़े हैं और कमाल लिखा जी। आप फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। सिर्फ हज़रत जी हम छोड़ गए, वहां आज भी करम है। ये मैं पीछे भी अर्ज करके आया हूं, मैं चलो यहां फिर दोबारा सुनाई देता हूं। ये देखो उनका करम। इकबाल ने अभी नहीं कहा था हम तो मायल ब करम हैं कोई सायल ही नहीं, हम तो मायल ब करम हैं कोई सायल ही नहीं। मेरे दादा पीर मुर्शिद 100 साल के करीब उम्र पाई हजरत, और दुख से फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे जड़ी दुकान में लाई आज तक कोई सौदा मंगण ही नहीं आया, और जो सौदा मैं लेके बैठा को मांगने नहीं आया आज तक हजरत। जो सौदा मैं लिए बैठा हूं कोई मांगने आया ही नहीं है जी। कोई तालबे दुनिया था, कोई तालबे माल था, कोई तालबे औलाद था, कोई तालबे नाम था, कोई तालबे मौला ही नहीं आया है। 100 साल के करीब उम्र पाई है। हम तो मायल ब करम हैं कोई सायल ही नहीं है। इकबाल ने कहा था ना जी, आए आए तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और शेर अदरी सारी सोनी नहीं, लेकिन मुझे सबसे सोना यही लगता है। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, और ये वो 2021 के किसी नकीब का शेर नहीं है, ये हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का शेर है, जिसकी नज़र थी कुरान और सुन्नत पे। और चलो मैं ज़्यादा नहीं, मैं सारी जन्नत का तज़किरा नहीं करूँगा, सिर्फ एक हदीस सुना दूँगा, सिर्फ एक हदीस मुबारक। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई जन्नत की हूर, अगर जन्नत की कोई हूरों की सरदार नहीं, अगर जन्नत की कोई हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के ना सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते एक आम जन्नती हूर का चेहरा भी इतना रोशन है कि सूरज की रोशनी उसके चेहरे के नूर के सामने मान पड़ जाएगी। ये एक जन्नत की हूर, ये एक जन्नत की हूर। और इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत एक हूर नहीं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आप
آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور چلیں جی بزرگوں کی خدمت میں آ جانا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، کبھی کبھی اپنے آپ کو ٹیسٹر لگا کے چیک کیا کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں، چیک کیا کریں کبھی کبھی اپنے آپ کو کہ میں کیا چاہتا ہوں، کبھی کبھی دیکھا کریں۔ ہائے ہائے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی۔ یہ سائی وال حضرت جامعہ فریدیہ مولانا منظور احمد صاحب حضرت، بہت بڑی ہستی، آپ نے جلوہ جانا لکھی اور کتابیں لکھی، اور آپ کی بڑی معروف کتاب ہے مدینہ الرسول، بڑی خوبصورت کتاب ہے، کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ گزارا۔ آپ نے لکھا ہے، آپ کے کوئی مرید تھے حاجی اسماعیل صاحب، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بات سنائی، کہتے ہیں حج کر لیا، اب مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے ہیں ہوٹل بالکل قریب تھا مسجد نبوی شریف کے، کہتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا کمرے کا، کہتے ہیں ایک بلی اندر آ گئی، کہتے ہیں ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بھائی محبوب کے شہر کی بلی ہے، مدینہ پاک کی بلی ہے۔ کہتے اس وقت تو تھا کچھ نہیں، کہتے جو روٹی ہم کھا رہے تھے نا، ہم نے ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو پیش کیا، کہتے اس نے بھی بھرپور شفقت کی اور روٹی کا نوالا قبول کر لیا۔ کہتے ہیں اگلے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی۔ کہتے وہ جو سیاسی شخصیت آئی ہوئی تھی نا ہمارے کمرے میں ٹھہری تھی، حضرت نے ان کا نام نہیں لکھا، کہتے وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے۔ کاغذی کارروائی مکمل کروائی، سعودی حکومت سے اجازت لی، اس کے لیے ایک بڑا سونا سا پنجرا بنوایا، پی آئی اے سے بھی سارے معاملات مکمل کروائے۔ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے، تو رات کو جب سوئے دو آنکھیں یہ والی بند ہوئی اور اندر کی کھل گئی، اور دیکھتے کیا ہیں کہ دست بستہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضور نبی علیہ السلام جو فرمانے اس کا مفہوم، حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ ہماری بلی، ہماری قربان جاؤں گی ان کی کریمی پہ بھی، ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ کہتے ہیں خواب ہی میں آگے سے عرض کی محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی کس طرح اجازت دوں؟ 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھ کے روتی رہتی ہے، وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھوڑ جانا چلے ہو۔ بلیاں روئیں، بلیاں روئیں، اور وہ ان کی بھی سنیں، تیری نہیں سنیں گے، تیری نہیں سنیں گے۔ یہ بتا تمہیں سنائی کب ہے؟ سنایا کرو یار، سنتے ہیں سب کی سنتے، سنایا کرو، یہی تو خرابی آ گئی ہے، یہ بڑھ گیا، فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، ہم نے سنانا چھوڑ دیا۔ سنایا کرو۔ حضرت شیخ ابو الخیر اقصی علیہ الرحمہ فرماتے مدینہ طیبہ حاضری تھی، سلام پیش کیا، آ گئے، کہتے ایک دن لنگ گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5ویں بس میں مختصر اینڈ کروں گا۔ فرماتے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کہتے میں نہیں تو گزر گیا، سیدھا آپ کے دربار مبارک پہ حاضر ہوا، درود و سلام پیش کر کے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ کہتے یہ درخواست پیش کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ کہتے جب یہ 2 بند ہوئی اندر کی کھلی، دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں بھی سویا ہوں اور مجھے حضرت مولا مشکل کشا نے جگایا۔ فرماتے ہیں ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ کتا بھونکا تھا صدیق اکبر، میں اس کتے کو کہا کرتا ہوں میں کتیا تو بھونک، وہ قرآن چ بھی نال، وہ مزار چ بھی نال، وہ خوابوں چ بھی نال، تیرے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور کہتے بائیں جانب دیکھتا ہوں تو حضرت عمر فاروق ہیں۔ کہتے میں نے خواب ہی میں نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا۔
कहते हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने रोटी अनायत फरमाई और साथ हुक्म था खाने का। कहते हैं मैं साथ चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत भी कर रहा हूं, साथ थोड़ी थोड़ी रोटी तोड़ के खा भी रहा हूं। कहते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई, सारी नहीं, मैंने आधी रोटी खाई, सारी नहीं, आधी खाई। और ये नहीं मैं सारी खाना नहीं चाहता था, मैं सारी खाना चाहता था। फरमाते अभी आधी खाई थी तो क्या हुआ, आंख खुल गई, सारी नहीं खा सका। सुपने दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पा लिया बावां, डरदी मारी अख ना खोला कि फेर भी चढ़ना जावा, लेकिन अख तो खोलनी पैंदी है। कहते आंख खुल गई, आधी खाई थी, सारी खाना चाहता था लेकिन आंख खुल गई। फरमाते लेकिन कुर्बान जाऊं वो जो आधी ख्वाब में बच गई थी ना, आंख खोलने के बाद ही हाथी में थी। ऐਵੇਂ नहीं इमाम आले सुन्नत ने कहा, फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए पुत्र दुरूशी पढ़ा करो, याद किया करो और मोहब्बत से, इखलास है। अल्लाह जी मैं बड़ा दिल खुश हुआ माशाल्लाह जी, हजरत का खिताब सुना, अरबी में सुना, इंग्लिश में सुना, है जी, उर्दू में सुना, फारसी में सुना। मैं बस यही दुआ करूँगा कि ओन फैद हज़ारां ताई हर भुखा फलका अल्लाह इस मुबारक। और जी ज़रूरत है जी ऐसे आस्था, क्योंकि अब नहीं वो बातें नहीं जी, दो साढ़े कलूरसी रह गए, एक अंग्रेज़ी तारीख वाला तो एक इस्लामी तारीख, बस अल्लाह अल्लाह तो गया ना, वो तरबियत रही जो खानकाहों में की जाती थी, ना वो बातें रही जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे हर आस्ताने को ये रंगत, क्योंकि जी मदरसे के बगैर आस्ताना सजता ही नहीं, मदरसे के बगैर आस्ताना सजता ही नहीं है, आस्ताना सजता ही मदरसे के साथ। अल्लाह हमारे मदरसों को ये रौनक फिर दे, वो तरबियत, ज़रूरत है तरबियत की, ज़रूरत है, क्योंकि तरबियत नहीं होगी तो कुछ नहीं। जैसे हज़रत जुनैद बगदादी तरबियत हुई नहीं, फिर तरबियत ने अबू बकर वास्ती बनाए, फिर तरबियत ने अबू बकर शिबली बनाए, फिर तरबियत ने हजरत उस्मान अमर बिन उस्मान मक्की बनाए, हारिस मुहासबी बने, बड़े बड़े नाम बने। फिर तरबियत नहीं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला से किसी ने सवाल किया, ये तरबियत होती है हजरत, आपने इखलास कहाँ से सीखा था? और इखलास ज़रूरी है जी, इखलास पेट्रोल है, इखलास इंजन है, इखलास के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर इखलास नहीं तो आपका उठने वाला हर कदम आगे नहीं पीछे जा रहा। किसी ने अर्ज़ की बस एंड, किसी ने अर्ज़ की हुजूर इखलास कहाँ से सीखा? जुनैद बगदादी हैं, फरमाते मैंने इखलास एक नाई से सीखा था। अर्ज़ की हुजूर नाई से इखलास? अर्ज़ की हुजूर वो कैसे? फरमाते फ़क्र का दौर था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बाल ही कटवा लूँ। कहते मैं अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में इस तरह हाजिर हुआ कि बाल बहुत बहुत बड़े थे। कहते आपने मुझे फरमाया जुनैद जाओ पहले बाल कटवा के, पैसे थे ही नहीं। बहरहाल कहते मैं फिर भी नाई की दुकान पर चला गया, वो किसी की हजामत बना रहा था। कहते मैं बाहर खड़ा हो गया, उसने हजामत बनाते बनाते मुझे देखा, मैंने सलाम कहा, उसने जवाब दिया और फरमाते मैंने नाई को कहा, मैंने कहा भाई तुमने बड़े बाल पैसे लेके काटे, आज पहली बार मेरे अल्लाह के लिए काट दे। कहते बड़ा खुश हुआ, दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा, दुकान पे ले गया और ये भी नहीं कहा कि इसके काट के काटूंगा, क्योंकि वो पैसों के लिए थे, वो अल्लाह के लिए थे। कहते पैसे वाले को उठा दिया, मुझे बिठाया और मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर। अब रोता जाए, साथ बाल काटता जाए और कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे, आज पहली बार मैं अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। फरमाते मैं भी बैठा नियत कर रहा था, अच्छा अगर अल्लाह वक्त लाया, अल्लाह ने पैसे दिए तो मैं तुझे ज़रूर वापस करूँगा, तुझे ज़रूर इसका बदला दूँगा। फिर वो वक्त आया जी, खलीफा वक्त भी आपका मुरीद हुआ। फरमाते मैंने एक थैली बनाई पैसों की, लेके गया, बूढ़ा हो चुका था। फरमाते मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया, मैंने कहा पहचाना? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे? उसने कहा याद है। फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ा के कहा ये ले फिर इसका बदला है। फरमाते वो नाई मुझे आगे से कहता है वो जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शायख हो गए, आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आती है। फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? अब सुनो जी इखलास। फरमाते वो नाई मुझे आगे से कहता है जुनैद
جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. بھائی صوفیوں بچ کے رہیے. اخلاص ہے، اخلاص ہے.